أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر والله لم يحضن فأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزل إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وإن أرضعنكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تآثرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا صدق اللہ العظیم. اور جو عورتیں حیض سے ناامید ہو گئیں یعنی حیض بند ہو گیا ہے یا جن کو شبہ ہو گیا ہے حیض آ رہا ہے جا رہا ہے ایسا کبھی ہوتا ہے گڑبڑ تو ان کی عدت 3 مہینے ہے اور جن کا حیض شروع ہی نہیں ہوا ہے ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے. اور جو حمل والی عورتیں ہیں ان کی عدت جب تک حمل وزن ہو جائے. اور جو اللہ سے ڈرتا رہے گا اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کرے گا. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تم پر نازل کیا ہے تمہاری طرف نازل کیا ہے. اور جو بھی اللہ سے ڈرتا رہے گا اللہ اس کے گناہوں سے دور کرے گا اور اس کو بڑا اجر عظیم عطا فرمائے گا. ان کو گھروں میں رہنے دو جہاں تم رہتے ہو اور ان کو کوئی تکلیف ایزا مت پہنچاؤ تاکہ تم ان کو تنگ کرو. اگر ان کے پیٹوں میں بچہ ہے تو ان کو خرچ کرو یہاں تک کہ حمل وضع ہو جائے. اور پھر اگر دودھ پلائیں تمہاری خاطر تو تم ان کو پوری اجرت دو. اور آپس میں مشورے سے کام کرو. اگر کوئی ضد کرے آپس میں تو کوئی دوسری اور اس کا دودھ پلائے گی. تو جو آدمی وسعت والا ہے اس کو اپنی وسعت میں خرچ کرنا چاہیے. جس کو تنگ جو ہے جس کے حالات تنگ ہیں جتنا اس کو ہے اس کی خرچ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی برداشت سے بڑھ کر گول نہیں ڈالتے اور اللہ تعالیٰ ہر تنگی کے بعد آسانی پیدا کرے. تو طلاق کے تعلق سے کام چلے تھے. ہم جو ہے باتیں آئی شاید بہت کم لوگوں نے سنا ہے. تو بہت سے لوگوں کے مسئلے یہاں دیکھیں کورٹ میں کہتے لوگ چلے ہوئے ہیں. اگر یہ ہدایت پر عمل کریں گے تو مسئلہ ہی نہیں آئے. تو اب طلاق 2 عدت کے لیے تھا تو عدت جو ہے 3 حیض ہے. اب جس کا حیض آنا بند ہو گیا اس کی عدت کیا کریں گے 3 مہینے اس کی عدت. یا تو بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہیں آیا یا جو ہے irregular مینسز سے رہتا ہے پیریڈس برابر نہیں رہتا کبھی آگے اس کی بھی 3 مہینے. یا ابھی حیض ہی نہیں شروع ہوا ہے بچپن میں کم عمر میں شادی ہو گئی ہے تو اس کی عدت بھی 3 مہینے ہے. اور جن کا حمل ہے ان کی عدت بھی جو ہے کب تک کہ حمل وضع ہو جائے تو ختم ہو گیا. اب اس کے بعد بچے کی پرورش کا سوال آتا ہے تو بچہ جو ہے شوہر کی طرف سے منسوب ہوتا ہے اس لیے شوہر کو اس کا خرچہ دینا چاہیے دودھ پلانے. آپس میں تنگی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. اگر نہیں بھائی کہیں چلے جاتی چلا جانا چاہیے تو کیا کرنا کوئی دوسرے اور دودھ پلائے گی بچے کو. تو ان ہدایتوں کے اندر اوپر کل کی جو آیت تھی اس کے اندر بھی تھا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے تمام مشکلات سے نکلنے کا آسان راستہ پیدا کرے گا. کیا جان چھوڑا کون عمل کرتے ہیں جی کیا ہے ایسے. ارے اللہ تعالیٰ کیا بول رہے تھے بھائی جو اللہ کا اختیار کرے گا تو اللہ اس کو مشکلات سے تمہاری مشکلات نکلنے کا راستہ اللہ بتا رہے ہیں. تمہیں وہ ہم مشکلات میں پڑنے والے کر بول رہے ہیں. یہ دیکھو کس طرح سے گناہ کرنے سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے. معلوم ہے گناہ کے اثرات. ہمارا چارٹ ہے وہ علامہ ابن قیم کی کتاب سے لکھا ہے ہم نے. ان کی کتاب ہے 700-800 پیج کی کتاب ہے. تو اس میں گناہ کے اثرات کیا ہیں اس کی عقل سے لی جاتی گناہ کرنے والے کی. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم اگر ہمارے احکام پر چلو تو ہم تمہارے سارے مشکلات نکلنے کا راستہ پیدا کریں گے. 3 بار آیا اتق اللہ. اب یہاں کیا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. یہ سب احکام دے رہے ہیں تم اللہ ڈرتے ہوئے کام کرو گے. تو اللہ ڈرتے ہوئے کام کرنا کہ نافرمانی چھوڑنا
اور شریعت بتاتی کام کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ڈر کو چپ ہونے بیٹھا، ایسا نہیں. اللہ کی نافرمانی چھوڑو، شریعت کے خلاف کرنا چھوڑو، شریعت کے مطابق کرو. یہ اگر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے سارے کاموں کے اندر آسانی پیدا کرے گا. بھائی چاہ رہے کہ تمہارے کاموں میں آسانی ہو، تم نہیں چاہتے. یہ دیکھو کیسے تم اپنے دشمن بنے ہو. دیکھو کیا کوئی سکون سے بتاؤ، کوٹگی لے کے جو ہے بدکاریاں کرتے پھر رہے، کیا وہ سکون کا راستہ نہیں ہے نا؟ سکون کا راستہ ایک بتاؤ ہوتے، غلط راستہ ہے، غلط راستہ سکون نہیں دے گا آدمی. ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا نازل کیا گیا حکم ہے تمہاری طرف. اللہ کے آرڈر سے تم نہیں مانے تو تم کو پٹکی دیں گے، تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی. کتنے لوگوں کی زندگیاں ہیں دیکھو برباد ہو جائے. پھر وَمَن یتق اللہ، اللہ تعالیٰ جو بھی اللہ ڈر کر کام کرے گا اللہ اس کی گناہ دور کریں گے، اور وہ یعظم له اجرا، اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے اس کو. معلوم ہے تقویٰ کے اثرات ایک ٹاپک کر کے لکھا ہے. تقویٰ کی 5 برکات ہیں جو آیات مذکورہ میں آئی ہیں. تقویٰ کے فضائل اور برکات کا بیان ہے. خلاصہ 5 چیزوں کا ہے. ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کے مصائب و مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کریں گے. دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کے لیے. کیسے نادان ہم لوگ ہیں. اللہ جو پر اتنا مہربان ہے. تقویٰ اختیار کرو، تمہارے لیے مخرج نکلنے کا راستہ پیدا کریں گے. ایک بات. دوسرا اس کے رزق کے راستے، یرزق من اللہ یحتسب، وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کو گمان بھی نہیں. تقویٰ اختیار تمہارے صاحب بھوکے مرنا پڑیں گے. آگے بھوکے کیوں مرتے ہیں؟ کیسے ہمارا اعتقاد ہے؟ قرآن اللہ کی بات کے خلاف ہمارا اعتقاد ہے. ہم کہاں ایماندار رہے بتا. رزق کے راستے کھول دیں گے جس کی طرف اس کا وہم من نہیں آتا تھا. کہاں سے رزق آئے گا اللہ تعالیٰ، تم معلوم تھا اللہ کہاں سے راستے کھول دے گا تمہارے لیے. تیسرے اس کے سارے کاموں میں آسانی پیدا کر دیں گے. چوتھے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے وہ. 5واں اس کا اجر بڑھائیں گے. اور ایک دوسری جگہ تقویٰ کی برکت یہاں نہیں ہے، دوسرے سورہ انفال میں ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے اندر وہ تمیز پیدا کریں گے، تم حق و باطل میں تمیز کر سکو گے. تقویٰ اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے وہ دے گا، وہ سینس آئے گا تو ہاں یہ حق ہے باطل ہے، تم کو تمیز ہوگی. تو پھر کیا کرنا چاہیے ان کو؟ تو جو عورتوں کو طلاق دی گئی ہے ان کو جو ہے طلاق رجی ہے، تو تم سوچو ان کو لینا ہے کہ نہیں لینا ہے. لینا ہے گواہ بنا کے لے لو، چھوڑنا ہے گواہ بنا کے چھوڑ دو. پھر عدت تک ان کو گھروں میں رکھو. تم جو کھا رہے ہیں کھلاؤ، تم جا رہے ہیں رکھو. اگر وہ حاملہ ہیں عمل ہونے تک تو ان کی عدت ہے، ان کو جو ہے کھانا پینا دو. تو وہ تمہارے بچوں کو دودھ پلائیں تو ان کی مزدوری دینا، ان کو اجرت دینا پڑے گا ان کو. تو وہ فرما جا رہا ہے بعد میں انہیں جھگڑی کر میں نہیں پلاتی، مجھے اتنا دو اتنا دو، جو عام چلا ہے وہ دینا ہے. پھر آگے بولی ينفق ذو سعت من سعتی، جس کو وسعت ہے، دولت مند آدمی ہے تو اپنی حیثیت سے دے، غریب ہے تو اپنی حیثیت سے دے. تو شور کی حیثیت دیکھی جائے گی. مجھے اتنا ہونا اتنا ہونا بولے تو نہیں بھائی، اس کی حیثیت ہے اتنا دینا پڑے گا، مرد کی حیثیت کے مطابق دیا جائے گا. فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جو اللہ نے دیا ہے خرچ کرو. لا يكلف نفسا الا ما آتاها، اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی برداشت سے بڑھ کر، اس کو جو دیا ہے اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ بوجھ نہیں ڈالتا. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، یہ سب مت سمجھو کہ ایسے حالات رہیں گے، ایسا نہیں ہے. تنگیوں کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرنے والا ہے. تو 15 احکام حضرت نے اس سے لکھے ہیں مفتی صاحب نے. وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اعتمار کے معنی باہمی مشورے کے ہیں، ایک دوسرے کی بات کو قبول کرنے کے ہیں. مطلب یہ ہے کہ دودھ پلانے کی اجرت میں زوجین کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ نزاع کی نوبت نہ آنے پائے، جھگڑا نہ ہو. بیوی جو زیادہ اجرت نہ مانگے، نہ شوہر جو قانون کے مطابق چل رہا ہے جو لوگ دے رہے ہیں اس سے انکار بھی نہ کرے. 14واں حکم، اگر دودھ پلانے کا معاملہ باہمی مشورے سے طے نہ پائے یا عورت متعلقہ اگر اپنے بچے کو معاوضہ لے کر بھی دودھ پلانے سے انکار کر دے گا تو اس کو مجبور نہیں کریں گے. نہیں میں چلے جاتا ہوں، کہاں تک دوسرے کو لے چلے جاتے ہوں، جانے دو، مجبور نہ کرو. تو عدالت اور قاضی اس کو دودھ پلانے کو مجبور نہیں کرے گا. اس طرح اگر شوہر کو دودھ پلانے کی اجرت دینے کی بوجہ افلاس سے قدرت نہیں ہے، کوئی دوسری عورت جو ہے کم سے پلاتی ہے تو انہیں پلا سکتا. 15واں حکم یہ ہے کہ بیوی کے نفقے کی مقدار شوہر کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا. انہیں کیسا ہے اس کے حالت سے دے، زیادہ ڈیمانڈ تو نہیں کرنا چاہیے. دولت مند ہے کتنا دے دو.
اس سے معلوم ہوگا بیوی کا نفقے میں بیوی کی حالت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، چاہے غریب ہو یا امیر ہو، شوہر کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، یہ اسی جملے کی تشریح ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت قدرت سے بڑھ کر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اس لیے کہ نادار مفلس شوہر پر اسی حیثیت کا نفقہ ہوگا جو اس کی حیثیت ہوگی. اگر بیوی کو غریبانہ نفقے پر قناعت اور اس پر صبر کرنے کے لیے فرمایا گیا. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، کسی کو یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ موجودہ حالت تو تنگی ہے، یہ ہمیشہ تنگی رہے گی، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس تنگی کے بعد فراخی پیدا کریں گے. ان آیات میں ایسے شوہروں کے لیے اللہ کی طرف سے فراخی ملنے کی طرف اشارہ ہے جو مقدور بھر اپنی عزت کو خرچ کرنے والے کوشش کریں گے بیوی کو تنگ رکھنے کی عادت نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے فراخی پیدا کریں گے. تو یہاں تک جو ہے یہ طلاق کے احکام تھے. اب جو ہے اللہ تعالیٰ جو اللہ کے احکام کو نافرمانی بستیاں تھیں، انکار کرنے والے، ان کا کیا انجام ہو بیان کریں. قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی علی محمد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.